تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ دھوکے میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسے پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم خواہ ان کو تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تمہیں قدرت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت حال یوں تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہے کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط تونٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دونک دونک کر راکھ کر دیا تو کہا اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکے، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکے۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ پہنچے گا تو اس کو دھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔